حسن صاحب، سابق گورنر سندھ اور نون لیگ کے رہنما محمد زبیر نے کہا کہ پی ٹی آئی کو جو نقصان عثمان بزدار نے پہنچایا وہی نقصان اسحاق ڈار نے نون لیگ کو پہنچایا. جیسے شاہد خاقان عباسی نون لیگ میں ہیں ایسے ہی میں بھی ہوں. بانی پی ٹی آئی مہنگائی 13% پر چھوڑ کر گئے، 35% پر جو لائے انہیں وضاحت دینا ہوگی. واہ، بانی پی ٹی آئی مہنگائی 13% پر اور یہ جو تھے یہ 35% پر. اب یہ تو جوت کون مارے اور کس کے منہ پہ مارے، میں اس کی بات نہیں کرتا. اصل بات یہ ہے کہ زبیر کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے بہت ہی اعلیٰ ہو رہا ہے. میری اس آدمی کے ساتھ شاید ایک آدھ بار گئی فون پہ بات ہوئی. آئی ڈونٹ نو ہیم ایٹ آل. اسد عمر کے ساتھ سلام دعا ہے، بلکہ وہی میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں، اسد عمر والا بھی. یہ اس کے ساتھ جو ہوا اس سے بھی برا ہونا چاہیے. وہ اچھے خاصے پڑھے لکھے خاندان کا پڑھا لکھا بندہ، تو جو اب میں کیا کہوں، وہ سوئمنگ کاسٹیوم پہن کے تو گندگی غلاظت بدبو کے تالاب میں جو چھلانگ ماری، تیرے ساتھ تو اس سے زیادہ برا ہونا چاہیے. یہ کس بات کا جیسے وہ شاہد خاقان عباسی، یہ وہ مجھے تو نہیں آتا. یہ انتہائی احسان فراموش بے حمیت لوگوں کی کمیونٹی ہے. یہ پڑھے لکھوں کی دنیا نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. تو یہ جو میں لطیفے کی بات کر رہا تھا، وہ اسد عمر نے نا ایک دفعہ ادھر ہی بیٹھے بات ہو رہی، تو میں نے کوئی ہائٹ کی اسد عمر کی بات کی، تو اس نے بڑی کہکا مار کے ہنسا اور ایک بات کی. اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یار وہ زبیر از دی ایلڈسٹ فیملی میں اینڈ ہی از دا شارٹیسٹ. آئی ایم دا ینگیسٹ اینڈ آئی ایم دا ٹالسٹ. تو اس کے ساتھ تو قدرت نے بھی ہاتھ کیا ہوا ہے. بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہے، قد سب سے چھوٹا ہے اس کا. تو بندہ پوچھے تیرے ساتھ تو جو بھی ہو وہ کم ہے. ہاتھ تو گئی یار. اور باقی رہ گئی ہے جی وہ پی ٹی آئی کی 13% تھی، پی ڈی ایم کی 35% تھی. اور بات سنو، یہاں لوگ بڑے بڑے نابغے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی بات. وہ عمران کو نہ چھیڑتے تو انہی دنوں میں 35% ہوتی. دیکھو بات سنو، ڈنڈی نہیں مارنی. the way it was growing وہ روک سکتی نہیں تھی. اب بھی میں دیکھتا ہوں کس کا باپ روکتا ہے مہنگائی. یہ باتیں کرتے ہیں نا بڑی بڑی، دیکھ لینا. میرا آج کل ایک ویڈیو بڑا وائرل ہے، پتہ نہیں وہ پی ٹی آئی کے پہلے سال 1.5 سال کے زمانے کا پرانا، جس میں نے معذرت کی ہے کہ میں نے بھی توقعات بلڈ کرنے میں لوگوں کی پی ٹی آئی کے ساتھ توقعات میں نے جرم کیا ہے، میں قصوروار ہوں. یہ اعتراف کر کے میں نے کہا کہ ان کا پہلی حماقتی توقعات کا بہت اوپر لے جانا، جس میں ایک بڑا موٹا رول میرا بھی تھا. دوسری حماقت ان کی یہ تھی کہ انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا تھا، بالکل کوئی تیاری. کتنا قابل ہو بچہ، اس نے کتابوں کے نزدیک ہی نہیں گیا، تیاری نہیں کی تو کھے کرے گا وہ. اچھا، تیسرا میں نے کچھ 4 ریزنز بتائی ہیں اس میں کہ جو ہو رہا ہے اس وقت لوگوں کے ساتھ، اور اس کے جواب میں پی ٹی آئی کے ساتھ. اور یہ پی ٹی آئی کو اور سال 1.5 برداشت کر لیتے بہتے سیانے. تو خدا کی قسم یہ 35% جس کا وہ بات کر رہا ہے زبیر اپنا یہ پی ڈی ایم سی ڈی ایم پہ، وہ عمران کے کھاتے میں ہونی تھی. یہ نہیں رکتا. یہ ایک بلڈوزر ہے جس کی بریکیں فیل ہو گئی ہیں. یہ بھائی میں دیکھتا ہوں آنے والا یہ کون سی یہ اس طرح موازنے شروع کر دو تو مکان آباد ہے. پاکستان بنا ہے تو کون سی چیز کس بھاؤ تھی؟ ایوب خان کے زمانے میں کون سی چیز کس بھاؤ، اس کے ساتھ موازنے شروع کر دو. بھٹو کے زمانے میں کیا مہنگائی، بالکل ہی ایک اور چیز ہے. یہ ہمارا نیکسٹ. ٹھیک ہے حسن صاحب، موونگ آن ٹو نیکسٹ. نون لیگ نے شیخوپورہ میں اپنی انتخابی مہم کا پہلا جلسہ کیا ہے. حیرت انگیز طور پر نواز شریف اور مریم نواز نے اس میں شرکت نہیں کی، حالانکہ شیخوپورہ کو نون لیگ اپنا گڑھ کہتی ہے. او بھائی، پنجاب پنجوب لاہور گڑھ تو شیخوپورہ گڑھ تو فلانا، یہ گڑھے ہیں اب ان کے لیے. مٹھ رکھ کے بیٹھے ہیں سہمے ہوئے. یو حیرت اس بات پہ مجھے حیرت ہوتی ہے اگر یہ جاتے. جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ ان کو نہیں پتا. اسی لیے میں کہتا ہوں، میں سچی بات ہے، بندہ مان لیتا ہے، کہتا یار چھوڑو پھر. ایک تو ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، ہمارے سے کوئی میرے ذاتی نہیں، ہم سب کے ہی،
کہ بندہ وہ ہے, بندے دا پتر وہ ہے جڑا بھریا میلہ چھڑ دے. بھریا میلہ چھوڑنا, یہ بھرے ہوئے لوگ چھوڑتے ہیں جن کا اندر بھرا ہوتا ہے. چمڑے پتہ نہیں کیا مرض ہے, وہ جاؤ. اچھا, اب ان کے ساتھ قدرت کا اپنا طریقہ انتقام لینے کا, یہ دھتکار دیے گئے. یہ ان کے گڑ گڑ نہیں ہیں, یہ گڑے ہیں. اور یاد رکھنا, جو ان کے ساتھ بریکٹ ہوگا اس کے لیے یہ سب سے بری خبر ہوگی. یہ جو آج ٹکٹوں کے لیے پتہ نہیں کس چکر میں, کہ چونکہ ساڑھی گل ہو گئی ہے, وہ اس چکر چ لگے نے. ان سے دور رہو, ان سے بچو, یاد رکھو. اور یہ گڑے بڑے جو ہیں نا, یہ گڑ ہوتا تھا تو فلانا ہوتا تھا. اور گڑ دیکھو, بات سنو یار, یہ اوپر والے کی ایک بات ہے کہ دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں میں. کبھی یہ گڑھ بھٹو کا تھا, لاڑکانہ سے بڑا گڑھ تھا اس کا لاہور. ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے پاویں اس میں واردات ہوئی, پاویں اس میں خباثت ہوئی, شرارت ہوئی, بددیانتی ہوئی, خیانت ہوئی, جو بھی ہوئی, وجہ جو بھی ہوا. کوئی مجھے فرعونوں کی اولاد میں سے کسی کو ڈھونڈ کے بتاؤ, مجھے بتاؤ. میں جب ترکیہ گیا ہوں, میں ڈیسپریٹلی پرانے ان کا جو یہ جو تھے, یہ کئی قبیلہ جن پہ نہیں یہ سیریل بیریل بنتے کہ بھئی یہ آٹومنز جو ہیں عثمانیوں کی اولاد میں سے کوئی میں دیکھوں تو مجھے بہرحال. تو اور آخری بات سن لو, اگر ان کو اقتدار ملا تو وہ اتنا بھیانک گڑھا ثابت ہوگا جتنا اب شیخ پورہ یا لاہور ان کے لیے ہو گیا نا, اس سے کروڑ گنا زیادہ. یاد رکھنا. ٹھیک, کہانی ختم ہے ان کی. لوگوں کے دلوں سے قدرت نے اتارا, یا کرتوتوں نے ان کی, مجھے نہیں پتا, لیکن یہ دھتکار دیے گئے. جی حسن صاحب, دوسری طرف امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے خبردار کیا کہ ملک پر 80,000 ارب کا قرضہ ہے, ہر پاکستانی 2.25 لاکھ کا مقروض ہے. حکمران طبقات نے اپنے بھائیوں, بیٹوں, بیٹیوں اور رشتہ داروں میں ٹکٹ تقسیم کیے. عوام نے سانپوں کو مزید دودھ پلایا تو وہ ازدہے بن جائیں گے. سراج الحق صاحب بندے بڑے پیارے ہیں, لیکن باتیں ان کی بیچاری بہت ہی میری طرح نا کمزور سی ہوتی ہیں. جیسے میں تو خیر اب بڑھاپے میں آ کے اتنا ذوف میرے پہ طاری ہوا ہے, ان کی باتوں میں ذوف موت ہوتا ہے. عوام نے سانپوں کو مزید دودھ پلایا تو یہ اژدہے بن جائیں گے. او سراج الحق صاحب, اللہ آپ کا بھلا کرے, یہ اژدہے ہیں. یہ کو سانپ سپولیے ہوتے آپ کی یہ کیڑی کافی تھی ان کے لیے. یہ اژدہے, اور بہت بھیانک. اور یہ اژدہے بھی پتہ کس قسم کے, خدایا, یہ جو درخت نہیں ہوتے ہیں اس سے بھی بدتر. یہ ایک خاص طرح کے درخت ہوتے ہیں جن کے سائے کے لیے آدمی ان کے نیچے بیٹھتا ہے اور ان کی شاخیں اس کو جکڑ کے مار دیتی ہیں. یہ میں کو دیو مالائی درخت کی بات نہیں کر رہا, اس طرح کے درخت دنیا میں موجود ہیں. کیا آپ سستانے کے لیے وہاں بیٹھے, اس کی شاخوں نے جکڑ کے آپ یہ تو سراج الحق صاحب, یہ تو کب کے اژدہے, اور ایک زمانے میں آپ بھی ان کے شریک رہے. ان کو اژدہوں کا سٹیٹس دلانے میں آپ کا بھی ایک رول رہا ہے, آپ کی بھی ان کے ساتھ بڑی جڑتیں رہی ہیں ایک زمانے کی. اب یہ اژدہے ہیں, لیکن اژدہا بھی لا علاج نہیں ہوتا, یاد رکھنا. اسی لیے یہ چڑیا گھروں میں بھی نظر آتے ہیں. بن لیں جتنے اژدہے بننے تھے. یہ